إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا خلاصہ و تفہیم. اہل کتاب کے عبادت گزاروں کے دلوں پر قرآن کے مضامین گہرا اثر کرتے ہیں. ان کے دل رب ذوالجلال کے کلام کے آگے جھک جاتے ہیں اور وہ نمناک آنکھوں سے پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. جب نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو دربار کے نصرانی علماء اور خود نجاشی رونے لگا. وہاں سے 70 کے قریب افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. جب یہود نے انہیں اسلام میں سبقت پر ملامت کی تو انہوں نے کہا، جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں نہ ایمان لاتے؟ اللہ عز و جل ضرور ہمیں نیکوکاروں میں داخل کرے گا. ان کے اس قول پر اللہ عز و جل نے انہیں جنت میں داخل فرما دیا. اے مسلمانوں، حرام اور حلال قرار دینا اللہ کا حق ہے. حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا. تم پر بلا ارادہ نکل جانے والی قسموں پر مواخذہ نہیں، البتہ جو قسمیں ارادتاً کھائی جائیں ان کے توڑنے پر کفارہ ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو. اگر ان میں سے کوئی نہ کر سکو تو 3 دن کے روزے رکھو. اے مسلمانوں، تم پر شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کے آستانوں پر قربانی کرنا اور پانسے کے تیروں سے مال تقسیم کرنا حرام کر دیے گئے ہیں. یہ سب شیطانی عمل ہیں، پس ان سے بچو. شیطان تمہیں ان چیزوں میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ تم نماز اور اللہ کے ذکر سے دور رہو. مسلمانوں، احرام کی حالت میں زمینی شکار نہ کرو، البتہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. کعبہ کو صرف عبادت کا مرکز ہی نہیں بنایا گیا بلکہ یہ معاشی اور تمدنی سہارا بھی ہے. اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی ضروریات اور مصالح کا پورا خیال رکھتا ہے. پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. مسلمانوں، حلال پر قناعت کرو، خواہ کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو. حرام کی طرف کبھی ہاتھ نہ بڑھاؤ، خواہ وہ کتنا ہی شاندار اور کثیر کیوں نہ ہو. کثرت سوال سے بچو. جن باتوں پر خاموشی اختیار کی گئی ہے ان کی کھوج میں نہ پڑو. اللہ نے جانوروں میں سے کسی کو متبرک نہیں بنایا اور نہ ان کو استعمال سے مستثنی قرار دیا. اندھی تقلید محض گمراہی ہے، اس سے بچو. اے مسلمانوں، اپنی اصلاح کو لازم پکڑو. اصلاح احوال کی کوشش کے بعد کسی کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تم حق پر قائم رہو. موت کے وقت اگر وصیت نہ کی گئی ہو تو اس کا کرنا ضروری ہے. دیندار اور راست باز گواہ بنائے جائیں، اور اگر دوران سفر مسلمان گواہ دستیاب نہ ہوں تو غیر مسلم کو شاہد بنایا جا سکتا ہے. شہادت ٹھیک ٹھیک دی جائے اور اس میں زیادتی نہ کی جائے. اے امت محمدی کے لوگوں، وہ دن ذہن میں رہے جب اللہ عز و جل تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری دعوت و تبلیغ کا کیا جواب ملا. اس طرح ہر امت کے فرما برداروں اور نافرمانوں کی جانچ ہوگی. جب حواریوں نے آسمانی خان کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں متنبہ کیا گیا کہ ایسے سوال نہ کرو کہ اللہ کی قدرت پر ایمانی کمزوری کا اظہار ہو. معجزات کی فرمائش نہ کرو. معجزات دیکھنے کے بعد بھی کوئی کفر کرے تو اس کی سزا انتہائی سخت ہے.
اپنے تمام احسانات جتا کر اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام اس کی پرزور تردید فرمائیں گے۔ اس طرح نظریہ تثلیث کی پرزور نفی ہو جائے گی۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا کہ آج یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے جب سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کریں۔ سورہ الانعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام مویشیوں کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں مویشیوں کو بتوں کا حصہ دار ٹھہرانے کا رد پیش کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ عز و جل کی وحدانیت، رسالت، آخرت کی بقا، دنیا کی ناپائیداری، شرک، منافقین اور منکرین قرآن کا انجام اور انبیاء علیہم السلام بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ حمد و شکر کی سزاوار صرف ایک ہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ وہی اندھیروں اور نور کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سب دیکھنے، جاننے، سمجھنے کے بعد بھی کیا ظلم ہے کہ کفار نہ صرف دعوت حق کے انکاری ہیں بلکہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تعجب ہے کہ تم اس ذات کے بارے میں شک میں پڑے ہو جس نے تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ زمین سے حاصل کر کے تمہیں اس مٹی سے تخلیق کیا۔ ایک خاص مدت تک تمہیں اس زمین پر رہنا ہے، پھر اسی مٹی میں واپس لوٹا دیے جاؤ گے اور پھر ایک مقررہ دن تم سب کے سب اپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ یاد رکھو وہ تمہارے ہر فعل سے باخبر ہے اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے اختیار و اقتدار اور اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مطالبات اور استہزاء پر دل گرفتہ نہ ہوں۔ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے، آپ کی حفاظت کے لیے ایک نظر آنے والا فرشتہ آپ کے ساتھ کر دیتے، تب بھی یہ شک میں ہی مبتلا رہتے۔ یہ گزری ہوئی قوموں کے عبرتناک انجام سے سبق نہیں لیتے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اب یہ جانتے بوجھتے خاموش ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ یہ سب اس اللہ کی ملکیت ہیں جس نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے۔ یہ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ان منکرین حق کو باوجود ان کی سرکشی و نافرمانیوں کے فوری گرفت نہیں کرتا، لیکن روز قیامت جب وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو ضرور ان سے باز پرس کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ تمہیں کفر و شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے لیتا نہیں۔ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں اپنے رب کا سب سے پہلا فرما بردار اور دل و جان سے اس کے احکامات ماننے والا بن جاؤں۔ مجھے تو کامل اختیارات رکھنے والے رب سے اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ مجھے اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے، میں کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اہل کتاب اس قرآن کی حقانیت خوب جانتے ہیں۔ اس پر وہی شک کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال لے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے جائیے جب یہ ہمارے حضور حاضر ہوں گے تو ہماری ہی قسمیں کھا کر بیان دیں گے کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ وہاں ان کے سب بناوٹی خدا گم ہو جائیں گے۔ اصل میں ان کی ہٹ دھرمی کے باعث ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ اور کانوں میں گرانی ڈال دی ہے۔ یہ خواہ کوئی معجزہ دیکھ لے، ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ لو، وہ دن بھی آ گیا
جب انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کیا گیا، عذاب جہنم اب آنکھ سے نظر آ رہا ہے، اب بلبلا رہے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں، کاش کسی طرح اس عذاب نار سے خلاصی ہو جائے۔ لو آج وہ سب حاضر ہو گئے جو ہم سے اس ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ کیا ہی اعمال کا برا بوجھ ان کی پیٹھوں پر لدا ہے۔ انہیں اب سمجھ میں آیا کہ دنیا کی زندگی تو بس واقعی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مضطرب نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم انہیں کس تحمل سے برداشت کیے جا رہے ہیں اور ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ آپ کسی نشانی کی فکر نہ کریں، معجزوں سے کام لینا ہوتا تو ہمیں کیا مشکل تھا، لیکن جو فکری اور اخلاقی انقلاب آپ کے ذریعے برپا کرنا درکار ہے، معجزے اس کے لیے صحیح راستہ نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو محض ایک اشارے سے سب کو ہدایت پر جمع کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آفاق اور انفس میں پھیلی ہماری بے شمار نشانیوں کو کھلی آنکھ سے دیکھیں۔ انہی پر جب کوئی بڑی آفت مسلط کر دیتے ہیں یا موت اپنی بھیانک شکل میں ان کے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت یہ کس کو پکارتے ہیں؟ اس وقت انہیں اللہ کے دامن عافیت کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نظر نہیں آتی۔ ہم انہی چھوٹے موٹے عذابوں میں گھیر کر توبہ کا موقع بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کی دلوں کی سختی نے انہیں اس طرف آنے نہ دیا۔ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوب مزین کر کے دکھا دیے، پھر ہم نے بھی ان پر صحت و سلامتی اور وسعت رزق و عیش کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب یہ اس میں خوب مست ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں پر پکڑ لیا اور مبتلا عذاب کر دیا۔ پھر وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو گئے اور بجھ کر رہ گئے۔ پھر جب وہ قادر مطلق نعمتیں سلب کر لیتا ہے تو کون ہے جو انہیں واپس لوٹا سکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتا دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور غیب کا علم نہیں کہ میں تمہاری فرمائشیں پوری کر سکوں، اور میں فرشتہ بھی نہیں، بس اللہ کا ایک بندہ ہوں جسے اس نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا ہے، اور میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ میرا کام تو بس تمہیں نصیحت کرنا اور آخرت کے انجام سے ڈرانا ہے۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ایمان و اخلاص اور صدق و یقین کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فقیر و مسکین ساتھی اصل بندگان صدق و صفا ہیں، انہیں کبھی اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام توحید پر عمل کرنا اور اس کا پیغام عام کرنا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ اپنے بچاؤ کی فکر کرو۔ اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی سب امور کا جاننے والا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے فرشتے تمہاری ایک جنبش اور ایک ایک بات پر نگاہ رکھتے ہیں اور انہیں محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے پوچھو کہ جب تم شدائد و مشکلات میں گھر جاتے ہو، مبتلا آفات ہوتے ہو، تو کس سے گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ پھر کون تمہیں ان مشکلات سے نجات دیتا ہے اور پھر بھی تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ چاہے تو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے، لیکن وہ تمہیں ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ شاید تم اس کی نشانیوں سے سبق سیکھ جاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ تمہارے دین میں نکتہ چینیاں کریں تو ان کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے آپ کے دین کو ہنسی مذاق اور تماشا بنا رکھا ہے۔ ہاں، انہیں قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی ہے، اسی کے آگے سر جھکاؤ، تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ محض
اس کے ایک اشارے پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس دن سب کی بادشاہت ختم اور صرف اسی کی بادشاہت ہوگی۔ وہی حاضر و غیب کا جاننے والا اور دانا و باخبر ہے۔ ذرا غور کرو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان و زمین کا مشاہدہ کھول دیا تاکہ اس کا یقین محکم ہو جائے۔ ان کی قوم بہت سارے بتوں کی پوجا کرتی تھی، لیکن ستارے، چاند اور سورج سب سے زیادہ پوجے جاتے تھے۔ جب انہوں نے انہیں چمکنے کے بعد ڈوبتا دیکھا تو اپنی قوم سے بولے کہ جس سے زوال آئے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اے میری قوم، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے۔ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کی بندگی سے آزاد نہیں۔ یاد رکھو، قیامت کے دن صرف موحدین ہی امن میں ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا ہوگا۔ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو برگزیدہ فرمایا، ان میں نبوت عطا فرمائی، انہیں اللہ نے کتاب یعنی ہدایت نامہ عطا فرمایا، حکم یعنی کتاب کا بہترین فہم اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق بخشی، اور نبوت عطا کی یعنی لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری پر فائز فرمایا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہی کے راستے پر چلو۔ یہود نے اللہ کی ایسی قدر نہ کی جیسا کہ اسی قدر کرنے کا حق تھا، بس وہ اللہ کی معرفت سے محروم رہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تورات اور قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن بھی تورات کی طرح بڑی خیر و برکت والا ہے۔ بس آپ اس کے ذریعے مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو ان کے انجام سے باخبر کر دیں۔ کاش آپ اللہ پر ان کے جھوٹے تمہار باندھنے والوں کا حال دیکھ سکتے جبکہ یہ موت کی سختیوں سے گزر رہے ہوتے۔ فرشتے انہیں مارتے جاتے ہیں اور ان کے جسم و روح کو سخت اذیت کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ عز و جل پر تہمتیں لگاتے تھے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، لو آ گئے نا تم ہمارے پاس بالکل اکیلے، اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ آج کہاں ہے تمہارا مال اور جاہ و حشمت؟ کہاں ہے تمہاری اولاد اور تمہارے سفارشی؟ اور کہاں ہیں وہ جنہیں تم عبادت میں ہمارے ساتھ شریک کرتے تھے؟ آج تم میں اور ان میں جدائی ہو گئی۔ اے انسان، اپنے رب کی خلاقیت کے کرشمے تو دیکھ۔ ہے کوئی اس کے سوا جو دانے اور گٹلی سے پودا نکالے؟ وہی ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، وہی بنجر زمین میں سبزہ اگاتا ہے، وہی تاریکی کا سینہ چیر کے صبح کی روشنی نکالتا ہے، وہی سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بناتا ہے، وہی صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ستاروں کے ذریعے تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ مگر ان سب نشانیوں اور علامتوں سے حقیقت کو پا لینا جاہلوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ معرفت تو انہیں ہی حاصل ہوتی ہے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ ان ظالموں نے اللہ عز و جل کے لیے خود سے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ لیں، حالانکہ اس کی شان ان باتوں سے کہیں بلند ہے۔ اس کی ذات اتنی لطیف ہے کہ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس حق پہنچاتے رہیے، ان کے معاملات کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ اگر اللہ کو اپنا جبر ہی نازل کرنا ہوتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، سب کے سب اہل ایمان ہی ہوتے۔ ان مشرکین کا معجزات کا مطالبہ کوئی نیا مطالبہ نہیں، اور اگر معجزات دکھا بھی دیے جائیں تو یہ مزید دوسرے مطالبات شروع کر دیں گے۔ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ مسلمانوں، جن دیوتاؤں کو کافر و مشرک لوگ خدا مانتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن ان کے دیوتاؤں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ مشرکین و کفار پلٹ کر اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کر ڈالیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا سبب تم بنو گے۔ کفار کے خبث باطن کا نتیجہ یہ ہے کہ بطور پھٹکار ہم ان کی نظروں اور دلوں کو قبول حق سے پھیر دیتے ہیں۔ ایمان و یقین کی دولت جب عطا ہوتی ہے جب طلب صادق ہو اور دل میں سچی تڑپ ہو۔ جبری ایمان نہ تو مفید ہے اور نہ ہی اللہ کو مطلوب۔ بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہوں، ہر پیغمبر ہر داعی حق کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے ہمیشہ دشمن رہے ہیں۔ ان کی بظاہر خوشنما باتوں سے وہی متاثر ہوتے ہیں جو آخرت کی جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے۔ آج کا یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کلام کے آگے جھک جانے والوں میں سے بنا لے، ہمیں حق کی گواہی دینے والا بنا دے، ہمیں حلال و حرام کی صحیح تمیز سمجھا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا صحیح فہم عطا فرما دے، اپنے دین کا کام ہم سے لے لے، جب ہم اس کے پاس حاضر ہوں وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا